اللہ اکبر. یہ بات لے کر میں پچھلے دنوں عراق گیا, پچھلے دنوں میں شام گیا. اللہ اکبر. یہ بات میں نے جا کے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی قبر پر بیٹھ کر پاکستان کے علماء کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر کا دروازہ کھول دیا گیا. ہم اندر کافی دیر بیٹھے. یہ بات جا کے میں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھی, یہ بات جا کر امام احمد بن حنبل سے پوچھی, یہ بات جا کر میں نے امام ابو یوسف سے پوچھی, یہ بات جا کر سلیمان فارسی کی قبر پر, یہ بات جا کے عبداللہ بن رواحہ کی قبر پر, عبداللہ بن ام مکتوم کی قبر پر, حضرت بلال کی قبر پر, سیدہ فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب کی قبر پر, سیدہ فاطمہ کی بیٹی سیدہ سکینہ صغرا کی قبر پر, حضرت حسین کی بیٹی کی قبر پر, عبداللہ بن جعفر کی بیوی کی قبر پر, سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر, یہ ہجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر, حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ, معروف کرخی رحمت اللہ علیہ, شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ, اسی طریقے سے میرے عزیز نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ, صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ, حضرت عباس کے روضے پر, حضرت حسین کے روضے پر, حبیب ابن مظاہر کے پاس جا کر, اللہ اکبر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جا کر, میرے عزیزو شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر, حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر, علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر, میں کتنے اللہ والوں کی قبر پہ جا کے پوچھا, بتاؤ زندگی کس کے نام پر دے کے آئے اور کس کا نام لے کے دیا کرتے تھے؟ رب کعبہ کی قسم ہے, عبد القادر جیلانی سے لے کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر سے ایک ہی آواز آئی, حاجت روا مشکل کشا, اے خدا اے خدا. لیکن مجھے محسوس ہوا پیر جی جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے اٹھے, اللہ اکبر, لگتا تھا بلال نے ہمارے کرتے کا کونا کھینچا اور اللہ اکبر ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا, عبد الحنان تم پاکستان جاؤ گے, جا کر پوچھ لینا جس زندگی کو بلال لے کے مدینہ چھوڑ آیا, اس زندگی کا تم نے سلا والی کے بازار میں کتنے پیسوں میں سودا کر دیا ہے. شام کے بازار میں میرے عزیزوں اللہ اکبر اہل البیت کو لا کے کھڑا کیا تھا, امام زین العابدین کا قید خانہ, اہل البیت کے جنت کے شدادوں کے سروں کو جس حوض میں لا کے دھویا گیا تھا, یقین جانیے علماء اکرام وہاں کھڑے تھے, 16 علماء اکرام, 3 مستورات تھی, ایک عورت آئی مغربی لباس پہنا اور سامنے آئی, ہمیں دیکھ کے دھڑام کر کے سجدے میں گر گئی, پھر اٹھی, اٹھنے کے بعد یوں کر کے اس نے داڑھی کو کھینچا پیچھے پگڑی کو, وہ کہنے لگے کچھ نہ کہنا, اسے کرنے دو, پھر دھاڑے مار مار کے روئی, دھاڑے مار مار کے روئی. اللہ اکبر, اپنی میرے عزیزوں شامی زبان میں ہمارے ترجمان سے کہنے لگی, اس شکل کے لوگ تو میں نے کتابوں میں پڑھے ہیں کہ فرشتے ہوا کرتے تھے, یہ فرشتے تو نہیں شام کے اندر آ گئے. اللہ اکبر, یہ فرشتے ہیں. اللہ اکبر, سر پہ پگڑی, نگاہیں نیچی, آنکھوں میں سرما, ہاتھ میں تسبیح, شلوار ٹخنوں سے اونچی, ہاتھ میں عصا, اللہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے جب شام کے بازار میں سے گزرے, وہ عورت دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئی, کہنے لگے یہ لباس تو ان لوگوں کا تھا جو مدینہ چھوڑ کے شام میں آئے تھے, یعنی لباس بلال کا, لباس عبداللہ بن مکتوم کا. پھر دھاڑے مارے, اللہ اکبر, پھر یوں کر کے اس نے ہاتھ اٹھایا, یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی ہمارے لیے دعا کرنا, اس لباس کو نہ چھوڑنا, ہم اس لباس کو چھوڑ بیٹھے دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, نہ مکان رہا, نہ دکان, نہ ماں باپ رہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے, رو کے کہیں اگر تمہیں عزت ملے گی تو رسول اللہ کے طریقوں میں ملے گی. پتہ نہیں میرے عزیزوں کس مستی کے اندر, اللہ اکبر, وہ نوجوان اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرے گا جس نے اپنے موبائل کے پیچھے, کور کے پیچھے لیلاؤں کی تصویریں لگا رکھی ہیں, وہ ماں کے پیروں میں بیٹھے گا. اوے میرے عزیزوں, اپنے گھروں کی طرف توجہ دو, اپنے گھروں کی طرف توجہ دو. خدا پاک کی قسم ہے, تمہارے گھروں کا رونا, ہمارے گھروں کا رونا اللہ کے پاس جا رہا ہے. بیٹا باپ کو منہ نہیں لگاتا, بیٹی کمرے میں علیحدہ سو رہی ہے, اللہ اکبر, کہہ رہی ہے اللہ غنی, کمرے میں سو کے کہہ رہی ہے مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے, اپنی مرضی سے اٹھوں گی, اپنی مرضی سے سوؤں گی. 50 ہزار کا موبائل رکھا ہوا ہے, باپ کی جرت نہیں موبائل کو ہاتھ لگا لے. یہ بھی نوبت آنی تھی, اللہ اکبر, کہ بیٹا باپ بیٹی سے پوچھ رہے تیری مرضی کہاں, بتا کہاں تیری شادی کروں. یہ بھی نوبت آنی تھی.
تیری ماں کے باپ نے تو نے اپنی بہن سے پوچھا تھا؟ اور لوگوں اپنے گھروں کے اندر سیدہ خدیجہ کی زندگی کو لے کے آؤ، اپنے گھروں کے اندر سیدہ فاطمہ کی زندگی کو پڑھو، اپنے گھر کے اندر اللہ اکبر پیر جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی چوتھی صاحبزادی جسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، اللہ اکبر، کوفے کی جامع مسجد کے باہر حضرت علی کا مکان ہے، کیا ہی بات ہے مکان کی۔ اس مسجد سے میرے عزیزو، اس مسجد کے تم 12 حصے کر لو، بلکہ 15 حصے کر لو، 14 حصے علیحدہ کرو، ایک حصہ جتنا بڑا ہوگا اتنا حضرت علی کا مکان ہے۔ 6 کمرے اس مکان میں، ایک کمرہ سیدہ زینب کا، ایک کمرہ سیدہ رقیہ ام کلثوم کا، ایک کمرہ حضرت ام البنین کا، ایک کمرہ حضرت عباس کا، ایک کمرہ میرے عزیزو حضرت علی کا، ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں 2 بستروں کی جگہ تھی، آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں۔ ہم نے پوچھا یہ کس کی جگہ ہے؟ کہ یہ وہ کمرہ ہے جس میں حسن حسین بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ انہی کمروں کے باہر پیر جی ایک کنواں ہے، تھوڑا تھوڑا پانی رس رہا تھا، سمجھ میں نہ آئی، میں نے کہا لوگوں انجینئر بھی یہاں پاگل ہو جائے گا، مکان بنانے والا بھی پاگل ہو جائے گا، ٹھیکیدار بھی یہاں پاگل ہو جائے گا، کنواں تو باہر ہوا کرتا ہے جب پانی کی نکاسی کا انتظام ہے، یہ کمرے کے اندر کنواں کیوں بنا ہوا؟ وہ ترجمان کہنے لگا آپ علی کو نہیں جانتے، علی اتنا غیرت والا تھا، اس نے پانی کا کنواں بھی اپنے کمرے کے اندر بنوا لیا تاکہ میری بیٹیاں باہر پانی بھرنے جائیں گی۔ علی اتنا غیرت والا تھا کہ ان کی جتی کے رنگ پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ پیغام لے کے آیا سیدہ زینب کی قبر پر بیٹھ کر، کیا ٹھنڈی ہوا ہے، 4 ساڑھے 4 گھنٹے سیدہ زینب کی قبر پہ بیٹھ کر مجھے سیدہ زینب نے پیغام دیا، عبد الحنان اللہ اکبر کیا لینے آیا؟ میں نے کہا زینب تو تیری پیار میں آیا۔ اللہ اکبر کہنے لگے عبد الحنان اللہ اکبر میرے پاس کیا لینے آیا؟ میں نے کہا سیدہ زینب تجھے خراج عقیدت پیش کرنے آیا۔ اللہ اکبر سیدہ زینب کے مزار پر ام المصائب لکھا ہوا تھا، مصیبتوں کی ماں۔ میں نے کہا واقعی ماں؟ پیر جی ہمارے علاقے میں سیرہ والی میں کہتے ہیں یہ آدمی قابل رحم ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ او بس جی دوائیاں کھاتا ہے گزارا کرتا ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کب پاگل پن کی باتیں کرتا ہے۔ او ہو کیوں پاگل نہ ہو، اس نے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ دیکھا ہے، اس دن پاگل ہو گیا تھا جس دن جوان بیٹے کا جنازہ پڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے اپنی جوان بیٹی کو دیکھا پاگل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا واہ زینب میرے پاکستان میں تو ایک بیٹے کا جنازہ دیکھے پاگل ہو جاتے ہیں۔ اللہ وہ اگر زینب وہ دل تو دکھا، وہ حوصلہ تو دکھا، وہ کلیجہ گردہ تو دکھا کہ اللہ اکبر 72 کے جنازے سامنے پڑے تھے تو پھر بھی قرآن پڑھ کے کہہ رہی تھی ان اللہ مع الصابرین۔ 72 کے جنازے سامنے پڑے۔ آج میرے عزیزو تیرا میرا کوئی مر جائے، 10 آدمیوں کے ہاتھوں میں پھولوں کی چادر ہوگی، 10 آدمیوں کے ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں ہوگی۔ میں نے کہا بہن زینب اللہ اکبر، امی زینب، اماں زینب، جنت کی شہزادی زینب اللہ اکبر بتا جب تیرے حسین کو دنیا سے اٹھایا گیا، تیرا حسین کربلا کی وادی میں خون میں رنگین ہو کے پڑا تھا، بتا کس نے پھولوں کی چادر پیش کی تھی؟ رب اکبر کی قسم ہے سیدہ زینب کہتی تھی اوہ لوگو تمہارے پاس وہ آنکھ ہے جس آنکھ نے مکہ مدینہ دیکھا، تمہارے پاس وہ آنکھ ہے جس آنکھ نے بھائیوں کا پیار دیکھا، تمہارے پاس وہ آنکھ ہے جس آنکھ نے بھائیوں کو گودوں میں دیکھا، بھائیوں کو خوشیوں میں دیکھا، پیسے کی ریل پیل میں دیکھا، میرے پاس وہ آنکھ ہے جس نے اپنے بھائی کو نیزے کی اینی پہ چڑھتے قرآن سناتے دیکھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے میں نے پوچھا زینب کفن دینے والا تھا؟ کہ لگی 3 دن میت پڑی رہی۔ اوے لوگو کفن دینا تو دور کی بات ہے، میرے بھائی کے ٹکڑوں کو سمیٹنے والا بھی کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ سیدہ زینب نے مجھے پیغام دیا پاکستان میں جائے گا، جامع مسجد عمر میں جائے گا، اللہ اکبر جائے گا، پیر جی کی دعوت پہ جائے گا، پیر افضل صاحب کی دعوت پہ جائے گا، اللہ اکبر وہاں جا کر کتنی عورتیں آئی ہوں گی، اللہ اکبر وہاں زینب بھی بیٹھی ہوگی، رقیہ بھی بیٹھی ہوگی، ام کلثوم بھی ہوگی، وہاں میری نانی کے نام پر نام رکھنے والی خدیجہ بھی ہوگی، عائشہ بھی ہوگی، میری اماں فاطمہ کے نام پر نام رکھنے والی فاطمہ ہوگی۔ عبد الحنان ان سے کوئی بات نہ کرنا، اسے کہہ دینا مظلوم دھی کا، مظلوم بیٹی کا۔ اوے لوگو باپ مر جائے، بھائی مر جائے، پورا محلہ سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، دھی صبر کر، دھی صبر کر۔ سیدہ زینب کہتی ہے بھائی کے مرنے کے بعد 3 دن تک تلاش کرتی رہی، ہمارے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا
کربلا کے میدان میں وہ جگہ بنی ہوئی جہاں علی الاصغر کو شہید کیا گیا تھا، اب کعبہ کی قسم سامنے دریا فرات کی ندیاں، ادھر میرے عزیزو علی اصغر کے جو جگہ شہید کیا گیا تھا، پانی پینے کو دل نہ کیا، ہنسنے کو دل نہ کیا۔ اللہ اکبر، اس بات کا خیال آتا رہا ہم کتنے بدبخت ہیں، مکھن ساگ کھا کر قرآن نہیں پڑھتے، یہ نیزے پہ چڑھ کر پیاسے قرآن سنا گئے۔